إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اہل بیت میں سب سے بزرگ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اہل بیت میں سب سے بڑے بزرگ ہیں، اور جن کی محبت میں بہت زیادہ غلظ سے کام لیا جاتا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت اہل الحدیث کا عقیدہ جو ہے منہج اعتدال ہے، جس میں نہ غلو ہے نہ تنقیص ہے۔ آپ نے صرف اہل بیت کی سیرت کو ہی نہیں سمجھنا، ان کے ذریعے منہج فکر جو ان کے ذریعے ہمیں ملی، ان کی قربانیاں، ان کا دین اسلام میں جو مقام ہے وہ کیا ہے، اس سے کم یا اس میں زیادتی یہ شرعاً ناجائز ہے۔ آپ کو معلوم ہے محرم کی 2 تاریخ ہے، پورے سال میں بالعموم ان ایام میں بالخصوص سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو غلو کی شکل میں بیان کرتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے بارے تنقید سے کام لیا جاتا ہے کہ انہوں نے بھی اپنے ادوار میں سیدنا عباس کا کوئی احترام نہ کیا، بزرگ نہ سمجھا، بڑا نہ مانا، مقام نہ دیا۔ جہاں آج آپ کے سامنے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ ان غلط فہمیوں کو بھی انشاءاللہ دور کیا جائے گا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کفار کی صفوں میں شریک ہو کر اسلام کو اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے بدر کے میدان میں شریک ہوئے، آپ جانتے ہیں، اور اسی معرکے میں 70 کے قریب جو کافر قیدی بنے، انہی میں سے ایک سیدنا عباس بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے کہ ہماری دلی خواہش ہے کہ ہم بغیر فدیہ کے عباس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، ان سے ہم فدیہ لینے کی حق بھی نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم یہ میرا چچا ضرور ہے، لیکن ان کے فدیے میں، ان کو آزاد کرنے میں جو فدیہ ہے اس میں 1 درہم بھی کم نہیں کیا جائے گا، پورا کا پورا لینا ہوگا۔ سیدنا عباس نے کہا رضی اللہ عنہ وجہ کیا ہے، میرے ساتھ اس قدر سختی کیوں ہے جبکہ میں دل کی گہرائی سے اسلام کا احترام کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ساری تیری باتیں دل کی ہیں اور دل کا معاملہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کسی کے دل میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس کا تعلق علم غیب سے ہے، اور علم غیب نہ کسی فرشتے کی صفت ہے نہ کسی نبی کی صفت ہے، یہ صفت ایک اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اما ظاہروں کا فہو قد کان علینا، اے میرے چچا، اے عباس، آپ کا ظاہر اسلام کے خلاف ہے، کافروں کی صفوں میں شریک ہو کر اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے آپ میدان میں اترے۔ آپ کا یہ کہنا کہ میرے دل میں اسلام کا احترام ہے، یہ معاملہ آپ کا ہے یا رب کا ہے، آپ کا ظاہر اسلام کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے آپ کا جو فدیہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، کیوں؟ فَإِنَّكَ ذُو مَالٍ، تو مکے کے مالدار لوگوں میں سے ہے، تیری مالی پوزیشن کو ہم جانتے ہیں۔ سیدنا عباس نے کہا میں کہاں مالدار ہوں، کون سی میری مالی پوزیشن آپ کے سامنے ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اَيْنَ الْمَالُ الَّذِي وَضَعْتَهُ بِمَكَّةَ، جب آپ جنگ بدر کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوئے، آنے سے پہلے آپ اپنی بیوی کو اپنے بند کمرے میں لے گئے، وَلَيْسَ مَعَكُمَا أَحَدٌ غَيْرُكُمَا، جو آپ نے باتیں کی اپنی بیوی کے ساتھ اس وقت تم دونوں اکیلے کمرے میں تھے، بند کمرے میں بیٹھ کر آپ نے بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی سے کیا باتیں کہی؟ آپ نے یہاں تک کہا ان اصبت فی سفری ھذا، اے میری بیوی یہ مال رکھ لے، یہ میرا خزانہ اپنے پاس رکھ لے، اگر بدر کے مارکے میں میں کام آ گیا تو میرے مال میں سے اتنا میرے فلاں بیٹے کو دینا، اتنا فلاں بیٹے کو دینا، اتنا فلاں کو دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات نازل کر دیں، یا ایھا النبی قل لمن کان فی ایدیکم، ایسے لمن کان فی ایدیکم، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان قیدیوں سے کہہ دیں، خاص طور پر اشارہ تھا سیدنا عباس کی طرف رضی اللہ عنہ، اگر آپ کے دلوں میں دین کے حوالے سے
کوئی نرم پہلو ہوگا، اگر اللہ کو آپ کے دلوں کا جو علم ہے اس میں بھلائی ہوگی تو پھر سن لیجئے، جو فدیے میں مال آپ دے رہے ہیں، یؤتکم خیرا مما اوتیکم، یؤتکم خیرا، تو پھر اللہ تمہیں اس کے بدلے اس سے بڑھ کے دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا، واللہ غفور رحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیات پڑھ کے سنا دی۔ ایک دم سیدنا عباس نے کہا رضی اللہ عنہ، والذی بعثک بالحق، جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ صحابہ کہتے آج پہلی مرتبہ ہم نے عباس کی زبان سے جملہ سنا تھا کہ والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہمیں یقین ہو گیا عباس مسلمان ہو چکا ہے۔ والذی بعثک بالحق، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ کو اطلاع دینے والی ذات سچی ہے۔ واقعی یہ باتیں بند کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ کر کے آیا ہوں جو رب نے آپ کو بتا دی ہے۔ آپ کو اطلاع دینے والی ذات سچی، آپ سچے، آپ کی فکر سچی۔ فَأَمَّا أَنَا، جہاں تک میرا معاملہ ہے، فَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اب تو ہم فدیہ نہیں لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جو میرے چچا پر فدیہ ہے وہ ان سے لینا ہوگا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ یہ نہ کہیں فدیہ کے ڈر سے عباس مسلمان ہو گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا ابھی آپ اپنے خاندان کو، گھر والوں کو یہاں نہ بلائیں، آپ مکہ چلے جائیں۔ آپ کا فی الحال مکے میں رہنا مدینے میں آنے سے بہتر ہے۔ دو چیزوں کی انتظار کریں اے میرے چچا، دو چیزوں کی انتظار کریں۔ ایک تو انتظار کریں جب اللہ کا حکم آ جائے گا، آپ کو اطلاع مل جائے گی، آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں گے، فی الحال آپ مکہ میں رہیں۔ دوسری بات یہ، فدیہ میں جو کچھ بھی آپ دے رہے ہو، وقت کو یاد رکھو، ایک وقت آنے والا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ کی وحی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی تفسیر بیان کرتے کرتے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ فرمایا میرے چچا اس وقت کی انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے، آپ کو اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہوگا، آپ خود پریشان ہوں گے اس مال کو میں کہاں لے کر جاؤں۔ سیدنا عباس چلے گئے، اللہ کا حکم آ گیا، نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا چچا وہاں سے چل پڑو، جوفا مقام پر آ جاؤ، وہاں محمد آ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام قافلے کی شکل میں اپنے چچا کو لینے کے لیے جوفا مقام پر گئے۔ جوفا مقام یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ ایک طویل سفر طے کر کے نبی علیہ السلام گئے اور قافلے کی شکل میں اپنے چچا کو لے کر مدینہ آئے۔ آتے ہی نبی علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا صحابہ کے سامنے، لوگوں آج تک تم نے سنا تھا کہ خالہ جو ہے وہ ماں کے کئے مقام ہے، الخالۃ علی منزلۃ الام، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے کئے مقام ہے۔ آج یہ بھی سن لیجئے جس طرح خالہ ماں کے کئے مقام ہے، عم الرجل صنف ابیہ ہے، اسی طرح
چچا بھی باپ کے کئی مقام ہیں۔ ہوا امی، یہ میرے چچا ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ عباس میرا چچا ہے۔ ہر ایک کو اپنا باپ پیارا ہوتا ہو۔ اگر میں کہوں کہ میں ابن عبد المطلب ہوں یہ بھی صحیح ہوگا، اگر میں کہوں میں ابن عبداللہ ہوں یہ بھی سچ ہوگا، میں کہوں ابن عباس ہوں تب بھی سچ ہوگا۔ سن لو، من سب عباسا فقد سبنی۔ لوگو، آج کے بعد اگر میں نے کسی کی زبان سے اپنے چچا عباس کے حوالے سے کوئی ایسا جملہ سنا جس میں توہین ہو، گستاخی ہو، بے ادبی ہو، تو وہ سن لے اس نے عباس کی توہین نہیں کی، اس نے توہین محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حد درجہ آپ اپنے چچا سے محبت کرتے ہیں، اپنے چچا کا احترام کرتے ہیں، لیکن آگے میں چلنا چاہتا ہوں جو میرا عنوان ہے، جو خاص طور پر میں نے آپ سے کہہ دی ہے کہ صحابہ کرام کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ سیدنا عباس کو اپنا بڑا نہیں سمجھتے تھے، ان کا احترام نہیں کرتے تھے، ان کی گستاخیاں کرتی تھیں، اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب بھی صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے، یہ بیٹھک مسجد میں ہو، مسجد سے باہر ہو، پارک میں ہو، مکہ میں ہو، کہیں بھی آپ کے بیٹھنے کا انداز کیا ہوتا تھا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس، جب کسی مجلس میں نبی علیہ السلام بیٹھتے تھے آپ کے بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا تھا جلس ابو بکر عن یمینی، ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھتے تھے۔ ابو بکر تم میرے دائیں طرف بیٹھو۔ کسی شخص کی سب سے بہترین بیٹھک کی شکل جو ہے اس کا مقدس آدمی وہ ہوتا ہے جو دائیں طرف بیٹھتا ہے۔ ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کے دائیں طرف بیٹھتے ہیں، وعمر عن یسارہ، اور سیدنا عمر بن خطاب نبی علیہ السلام کے بائیں طرف بیٹھتے ہیں، وعثمان بین یدیہ کان کاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے کاتب تھے، جو کچھ لکھوانا ہوتا اللہ کے نبی عثمان سے لکھواتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب سے سیدنا عباس مسلمان ہوئے اس کے بعد ہم نے ایک عجیب انداز دیکھا کہ بیٹھک ہوتی تھی، انداز یہی ہوتا تھا اذا جاء العباس، اچانک جب بھی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آتے تھے، تنہا لہ ابو بکر من مکانہ فجلس فیہ، فوراً عباس کو دیکھ کر سیدنا عباس کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے عباس یہ جگہ تمہاری ہے، نبی علیہ السلام کے ہاں جو تمہارا مقام ہے وہ میرا نہیں ہے، تم ان کے باپ کے کیا مقام ہو، تم ان کے چچا ہو، تم یہاں بیٹھو۔ ابو بکر صدیق اٹھ کر عام آدمیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا احترام؟ آپ سنتے آئیے ابو بکر صدیق کس طرح سیدنا عباس کا احترام کرتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، اپنی جگہ چھوڑ دیتے، اپنی جگہ خالی کرتے اور وہاں سیدنا عباس کو بٹھاتے اور کہتے یہ جگہ آپ کی ہے۔ آپ کی غیر موجودگی میں نبی علیہ السلام کے دائیں طرف ابو بکر بیٹھ سکتا ہے، عباس کی موجودگی میں ابو بکر محمد کے دائیں طرف نہیں بیٹھ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ احترام نہیں ہے؟ جہاں تک معاملہ ہے سیدنا عمر بن خطاب کا، ہر ایک کے طویل حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن گھڑی بڑی تیز چلتی ہے اس لیے دلائل اختصار کے ساتھ لا رہا ہوں۔ جہاں تک معاملہ سیدنا عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ عنہ، قربان جائے،
حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ، اذا کوہتو فاستقو بالعباس، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بھی بارش کی کمی محسوس کی گئی، جب بھی، ایک مرتبہ نہیں، یہ کوئی ایک موقع نہیں، اذا کوہتو، جب بھی بارش کی کمی محسوس کی گئی، سیدنا عمر سے کہا گیا بارش کی شدید ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو جمع کرو میدان میں، اور سیدنا عباس کو وسیلہ بنا کر رب سے دعا کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا احترام ہو؟ سیدنا عباس کو وسیلہ بنا کر ان کے حوالے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے غور نہیں کیا، دوبارہ غور کریں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، انا کننا نتوسل بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ، جب تک ہمارے درمیان دنیاوی زندگی کے اعتبار سے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک ہم نبی علیہ السلام کے وسیلے سے بارش کی دعا کیا کرتے تھے۔ فسقینا، ہم بارش کی دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو ہر موڑ پر جب بھی ہم نے اپنے پیغمبر کا واسطہ دے کر، ان کی موجودگی میں ان کا حوالہ دے کر دعا مانگی، اسی وقت تو نے ہمیں بارش دی۔ جب بھی بارش کی ضرورت پیش آئی، ہم نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی، آپ نے دعا کی، اے اللہ تو نے بارش دی۔ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تیرا پیغمبر دنیاوی زندگی کی اعتبار سے آج ہمارے صفوں میں نہیں ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، آخرت کی اعلیٰ ترین زندگی وہ حاصل کر چکے، بلند مقام پا چکے، لیکن دنیا کے جنجال سے وہ چلے گئے۔ آج اے اللہ انا نتوسل الیک بعم نبیک، بعم نبینا، بعم نبیک، اے اللہ ہمارا نبی، آپ کا نبی، ہم اپنے نبی کے چچا کے وسیلہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ بارش دے دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا عمر نے نبی علیہ السلام کے بعد امت میں اس عظیم ترین عمل کے لیے کس کو بزرگ سمجھا؟ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف جیسے عظیم انسان موجود ہیں، عثمان بن عفان موجود ہیں، لیکن سیدنا عمر بن خطاب نے بطور وسیلہ کے کس بزرگ کا انتخاب کیا؟ آج بھی آپ کہتے ہیں سیدنا عمر گستاخ تھے، انہیں مقام نہیں دیا، انہیں احترام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ چلو پہلی مرتبہ دعا کے لیے عباس کو آگے لایا گیا، دوسری مرتبہ عبد الرحمن بن عوف کو لیا گیا، پھر عثمان بن عفان کو لیا گیا، ابی بن کعب کو نہیں۔ اذا کوہتو، جب بھی سیدنا عمر بن خطاب کی زندگی میں دور خلافت میں جب بھی بارش کی کمی محسوس کی گئی، ہر موڑ پر سیدنا عمر نے فرمایا سیدنا عباس کے وسیلے سے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اور جب بھی صحیح بخاری میں آتا ہے جس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی میں پیغمبر کے وسیلے سے دعا مانگتے رہے،
اور اللہ باعث دیتا رہا۔ سیدنا عمر بھی اپنے پورے دور خلافت میں جب بھی سیدنا عباس کو آگے لا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتے رہے، رب اس وقت باعث دیتا رہا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا مقام ہو سکتا ہے، کیا احترام ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سامنے آ گیا کہ وسیلے کے لیے ایک شکل تو یہ اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کو بطور وسیلہ کے پیش کیا جائے۔ اے اللہ تو غفور ہے، معاف فرما دے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، ہم پہ رحم فرما۔ اے تو رزاق ہے، اے اللہ ہمیں بھی رزق دے دے۔ اللہ کو اس کی کسی اچھے نام کا وسیلہ دیا جائے۔ ایک شکل یہ ہے اپنے کسی نیک عمل کو اللہ کے آگے پیش کیا جائے۔ ایک شکل جیسا کہ وہ 3 غار والے تھے۔ ایک شکل یہ ہے کہ کسی دنیا میں، دنیاوی زندگی میں جو کوئی بزرگ ہو، نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کسی علاقے میں چوٹی کا بزرگ ہو، اس کو بھی آگے لایا جائے، اس سے دعا کروائی جائے۔ یہ بھی ایک وسیلے کی شکل ہے۔ آج مدینے میں سیدنا عمر سب سے بڑا بزرگ، سب سے زیادہ نیک، متقی کس کو بنا رہے ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا صحابہ کیا نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کے گستاخ تھے، بے ادب تھے۔ زمین کی پشت پر کوئی ایسی جماعت نہ پیدا ہوئی نہ ہوگی کہ جو نبی علیہ السلام کا اتنا ادب کرے، احترام کرے، جتنا ادب و احترام صحابہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا، صحیح بخاری کے حوالے سے بات بتائیے، کسی نے کہا چلو چلتے ہیں، نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے لیکن اعلیٰ مقام پر ہیں، ان کا وسیلہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی مبارک قبر ہے، وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ کسی نے کہا کوئی ایک حوالہ تو دو، میں آپ کو صحیح بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ وسیلے کے لیے کسی ایسے بزرگ کا انتخاب کیا جاتا ہے جس کو دنیا کی زندگی حاصل ہو، جو متقی ہو، پرہیزگار ہو، اور آپ کی نگاہ میں سب سے بڑا بزرگ ہو۔ سیدنا عمر کی نگاہ میں سب سے بڑا بزرگ، متقی، پرہیزگار، مدینہ کی سرزمین میں کون نظر آیا؟ سیدنا عباس۔ یہ ادب نہیں ہے؟ یہ احترام نہیں ہے؟ اگر یہ احترام نہیں تو پھر احترام کس کو کہتے ہیں؟ سچ بات یہ ہے کہ حد درجہ صحابہ کرام سیدنا عباس کا احترام کرتے تھے، ادب کرتے تھے، ان کے مقام کو سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیے ہیں۔ سیدنا عثمان، صحابہ کرام کہتے ہیں جس دن سیدنا عثمان کے دور خلافت میں 32 ہجری میں جس وقت سیدنا عباس فوت ہوئے، سیدنا عثمان کو ہم نے دیکھا پورے مدینے میں جتنا غم زدہ عثمان تھا کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم نے اس دن یہی سمجھا کہ شاید لگتا ایسا ہے عثمان کا باپ فوت ہو گیا۔ عثمان نے سیدنا عباس کے خاندان کی طرف درخواست کی شکل میں عرض کی، سیدنا علی موجود ہیں، سیدنا حسن ہیں، سیدنا حسین ہیں، عرض کی میری دلی خواہش ہے کہ سیدنا عباس جس طرح ابارے آپ کے بزرگ تھے، میرے بھی بزرگ تھے، میری خواہش ہے ان کی نماز جنازہ میں پڑھاؤں۔ سیدنا علی نے کہا ہمیں دل کی گہرائی سے خوشی ہو رہی ہے عثمان کہ تم ہمارے بزرگ کو اپنا بزرگ سمجھتے ہو۔ اچھا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ہم میں سے کوئی مصلی پر نہیں جائے گا۔ بتاؤ اگر یہ صحابہ کرام سیدنا عباس کے بے ادب اور گستاخ ہوتے تو کیا اہل بیت سیدنا عثمان کو جنازے کے لیے مصلی پہ جانا دیتے؟ سیدنا علی موجود ہیں، خاندان موجود ہے، بیٹے موجود ہیں، نواسے موجود ہیں، سب نے بال اتفاق ہے عثمان آپ نماز جنازہ میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عباس
وقت کی انتظار کرو، اللہ کا حکم آئے گا، آپ ہجرت کریں گے، وقت آ گیا ہجرت کی، وقت کی انتظار کرو۔ اے عباس وقت کی انتظار کرو، ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، آپ کو اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ آپ پریشان ہوں گے۔ ایسے ہوا۔ سیدنا عباس غزوہ تبوک میں بھی شریک ہوئے، ان کی خدمات ہیں، قربانیاں ہیں۔ غزوہ طیف میں شریک ہوئے، قربانیاں ہیں، خدمات ہیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر سیدنا عباس کو اس قدر دیا گیا مال غنیمت میں سے۔ صحابہ کہتے ہیں سیدنا عباس کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا، ہم نے کہا عباس رو رہے ہو، لگتا ہے کہ جتنا تمہارا حق بنتا تھا وہ حق تمہیں نہیں دیا گیا۔ سیدنا عباس نے کہا نہیں، یہ رونا اس لیے نہیں، رونا اس لیے جب مجھے اتنا مال ملا تو مجھے نبی علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے غزوہ بدر کے موقع پر جب میں قیدی تھا، اسلام لایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عثمان عباس ایک وقت آئے گا، اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا تمہاری سوچ سے باہر۔ آج اس قدر مجھے دیا گیا، 20 غلام مجھے مل گئے، ہر غلام کے پاس سونے کے ڈھیر ہیں، اکیلا غلام نہیں آیا، میری سوچ سے باہر ہے۔ جب میں نے مال کو دیکھا مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آ گئی۔ یہ دلیل ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی۔ لہٰذا یہ بزرگ تھے، اہل بیت میں ان کا ایک مقام تھا، صحابہ میں ان کا ایک مقام تھا، حیثیت تھی، اور صحابہ حد درجہ احترام کرتے تھے۔ جو یہ کہتے ہیں ان کو غلط فہمی لگی ہے، وہ تحمل مزاجی سے کاش قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے، اس طرح کے نازیب الفاظ استعمال نہ کرتے۔ اللہ سب کو ہدایت دے۔